بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. پیارے بھائیوں، جب ماہ ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک سچا عاشق جو اس کے دلوں میں محبت اور وہ اشتیاق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، تو وہ اس ماہ ربیع النور کے اندر جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب جہالت پھیل چکی، اندھیرے چھا گئے اور لوگ ایک دوسرے پر رحم بالکل نہیں کرتے تھے، ظلم و ستم کا زمانہ ہو گیا، کسی کو کسی کا نہیں پتہ، نفسا نفسی کا عالم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور رحمت سے اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو اس وجہ سے ہمیں اس بات پر خوشی منانی چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ منائیں خوشی، بلکہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا جو دن ہے، یہ عیدوں کی عید ہے تمام مسلمانوں کے لیے، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَا كَانَ عِيدٌ وَلَا لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ وَمَا خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِذًا فَكُلُّ هَذَا كَانَ بِبَرَكَةِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی عید ہوتی، نہ ہی کوئی دن ہوتا، نہ ہی کوئی رات ہوتی، نہ ہی یہ آسمان ہوتے اور نہ ہی یہ زمین ہوتی۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد کا جو دن ہے، میلاد کا جو دن ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ابو لہب کا جو قصہ ہے بہت معروف و مشہور ہے۔ کہتے ہیں، کہا گیا کہ ابو لہب کو کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا اور اس کے اہل خانہ میں سے کہا کہ اے ابو لہب، تمہارا کیا حال ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے مرنے کے بعد؟ ابو لہب نے کہا کہ میں بہت برے حال میں ہوں، بہت سخت عذاب میں ہوں، اور اشارہ کیا اس انگلی کی طرف جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا، اپنی جو لونڈی تھی اس نے آ کر بشارت دی کہ آپ کے گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کا اظہار کیا اور اس انگلی سے جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب نے کہا
کہ وہ اس لونڈی کو جو میں نے آزاد کیا تھا جس انگلی سے، اس انگلی کے اندر ایک سوراخ سا تھا چھوٹا سا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے جو ہے وہ مجھے راحت ملتی ہے۔ یعنی جس دن اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، تو اس پر جو ہے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ امام الحافظ محمد شمس الدین رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل ہوئی ہے، کہا اگر اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کی کیا شان ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت بھی رکھتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی مناتا ہو۔ کہا کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقول في هذه الموالد التي يحتفل بها الناس ويجتمعون لها ويفرحون بها وينفقون فيها الأموال وَيَحْسِبُونَهَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان محفلوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کا میلاد مناتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ اس کو نیک اعمالوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، جس نے ہم پر خوشی منائی، جس نے ہماری خوشی منائے، ہم اس پر جو ہے خوشی منائیں گے، ہم اس کی خوشی منائیں گے۔ تو یہ جو خواب وغیرہ ہوتے ہیں، ہم خیر اس کو حجت کے لیے بیان نہیں کرتے بلکہ استئناس کے لیے جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے خیر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذهبت النبوة فلا نبوة بعدی الا المبشرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نبوت جو ہے وہ چلی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا سوائے وہ جو آپ لوگوں کو بشارتیں ملا کریں گی۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات، یہ بشارتیں جو ہے یہ کیا ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها الرجل، کہ مبشرات جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک جو ہے خواب ہے جس کو نیک لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہم لوگ یہ قصص بیان کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے نیک لوگوں نے ہی دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے ہی دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سچا اور خوبصورت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔